میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے پتر۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے حضرت۔ یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تے شاہی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا، وہ کون ہے؟ جیلمی۔ وہ کون ہے؟ جیلمی۔ پہلا شیطان، دوجا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا۔ یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں حضرت۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا، کوئی مہینے ڈیڑھ بعد نہ دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا، میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے حضرت۔ تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی، وہ پوچھل تے پیر رکھے، لو جی شاہ صاحب دی موجودگی میں پھر رکھ چڑھے جی جی۔ ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفدا ہے حضرت جی، چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے، کہاں غوث پاک، کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے۔ اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا، واستکبرا ہویا کرنا ہے، وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت۔ یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی۔ دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے، کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں، اسی کہن رہے ہیں اوے چوڑیا آ، اوے جیلمی آ۔ وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ میں اصل چ نا من بہتا غصہ چڑھا، میں وہ کلپ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا۔ جیلمی کتیا، وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں، اے جی پنجواں مارن آیا، سب ڈرا میں یہ انہوں مارن کوئی نہیں پہ گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر انہوں کوئی بھی۔ اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے انہوں پہلے ادھی رڈوں باہر کڑنا ہے، اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے، آج بول ذرا، ہیں کتا جیا نہ ہو۔ اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا۔ اچھا میرے بھائیو، آپ کی پرچیاں بھی میں کوشش کروں گا ڈسکس کروں، لیکن ایک اور کرنٹ افیئر جو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی ڈسکس کر لوں اس سے پہلے کہ یہ معاملہ پرانا ہو جائے۔ وہ ہمارے مرشد پاک جو ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آج کل بڑے جوش میں، آپ کو پتہ ہے، پھر سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور صرف گالیاں نکال رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہی طریقہ واردات جو اس مکتب فکر کا ہے، لوگوں کو گستاخ کہنا، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اور بندہ میرے اوپر چڑھائیں۔ تو حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا، اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا۔ صوفی آدمی ہے، شریف آدمی ہے بیچارے، اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن اب ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے ظاہر ہے جی میرے بھائی یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اس کی پوری ہسٹری ہمیں پتہ ہے، کیونکہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا وہ وابڈا کالونی کی مسجد کے اندر، وہاں کے نمازی ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہیں۔ تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں، یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے۔ تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا، اور انہوں نے وہ لے لیا اسی دوران۔ چلو بندہ تھوڑی شرم حیا کرتا، بعد میں لے لیتا،
کہ یار یہ وہ اصل میں وہ 5,000 کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول. ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا. جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں, تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کروں. آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے وسوسہ آئے کہ جی کیا ضرورت ہے ریبٹل کرنے کی. ریبٹل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ میں نے ان چیزوں کو پہلے کلیریفائی کیا ہوتا ہے, لیکن پھر ان کے بولنے کی برکت سے جب میں ریپیٹ کرتا ہوں نا, تو ایک تو دعوت حق کو جو نقصان ہونا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے, پلس جن لوگوں کو یہ اس دعوت حق کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو اس جواب کی برکت سے سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے. ورنہ تو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا, کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا. اب یہ اکٹھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک ہی پیکج کے اندر ان کو جواب دے دیا جائے تو عوام الناس کے لیے کتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا, جب یہ ان کی پہلی وہ ویڈیو مشہور زمانہ آئی تھی کہ یہ کیا ہوا, ہاں تیری کتابیں, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ. ٹھیک ہے, اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. وہ اس وقت جو یہ ویڈیو آئی تھی نا, وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بلانا ہمیں بھی. ٹھیک ہے, اور اسے لائیو چلا, یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں اور اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ کوئی لانا ہے وہ لے آئیں, کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں, بات سمجھ لیں گے. مولوی تو بکا ہوا ہوتا ہے, چونکہ آپ نے خود کہا کبھی بلانا ہمیں بھی. اور اس ویڈیو میں بھی نئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں, ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں, جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں, ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے 1 سال میں کئی میسیجز بھجوائے ہیں اور پھر فیڈ بیک لیا. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم اس بھائی صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں کہ کیمرے میں کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کیمرے سے ہٹ کے اور باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیمرے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا, حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں, آپ پہ ہمیں اعتماد ہے. آپ سے پہلے ایک ہی بندہ تھا کراچی والا جسے ہم نے بلایا تھا, اور وہ بھی جس طریقے سے آئے اس طرح آپ نے نہیں آنا. آپ اتوار والے دن آئے, انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی, بیٹھ کے بات کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں, اور یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویڈیوز میں سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن چلیں, تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں,
اور اس دوران جتنی دفعہ بھی انہوں نے للکارا، میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ آئیں اور اپنا مقدمہ رکھیں، ہم بھی آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. لیکن یہ صرف چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اس ویڈیو میں بھی ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو وہ نکال رہے ہیں مجھے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے چیخیں اور پھر میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور ایک ایک بات کا علمی جواب انہیں دوں، بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں. میں نے تو کوئی الزام لگائے ہی نہیں، الزامات تو انہوں نے لگائے ہیں. سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن، بخاری، مسلم، کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی. اور کمرہ بھی یہ میرا نہیں ہے، یہ تو کرائے پہ ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی. مصباحی صاحب یہ دیکھ لیں آپ. ہاں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بس نیچے کر لیں، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، پازیٹیو نہیں، نیگیٹو. ہاں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا. آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں، تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے. تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے، باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، کتابیں بھی ہماری کامن ہیں. لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو ان کی حالیہ ویڈیوز 2-3 آئی ہیں، ان میں سے ایک ویڈیو جو ایک پیر صاحب کو ساتھ انہوں نے بٹھا کے بنائی ہے، اس ویڈیو کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ انجینئرنگ کروں گا. میں نے اسے بڑی تسلی کے ساتھ سنا تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اس حوالے سے. تو ان کی جو وہ گفتگو ہے، بلکہ اقوال زرعی جو ہے، میں نے ان کو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کیا کہ یہ 10 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. میں تو آپ کو پتا ہے، میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے نوٹس آج تک یونیورسٹی میں میرے چلتے ہیں. میں نوٹس اس وقت بھی بنانے کا عادی تھا، ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لکھ کر، اور پھر ساتھ ساتھ ہر علمی پوائنٹ کا علمی جواب دوں گا بجائے کوئی جذباتی جواب دینے کے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے، انہوں نے کہا کہ پیارے بچوں، وہ جو بچے وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنا درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا. ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے. یہی کہیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے. اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا. ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے. اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا، ہاں، کہ
اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا. اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں اس کو تو بدلنا چاہیے. تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو. ہاں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی علیہ السلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری میں مفوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا، یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے. اچھا، ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی. یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا، یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں. پاڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں، صاحب اور شکر علی پارٹی. دیکھیں نا، جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے، اور 90 لاکھ تے بادی نہیں سی، جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ فاسق ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے.
اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے, ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہے. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں, احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا, میں آپ کو ببانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے, ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری, وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے, ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو, تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو, 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو. اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں, کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے نے تو, اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو, اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ 2 ہی ان کے بابے ہیں جی, انٹرنیشنل بابے, باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں, اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفی 505 ہجری, اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری. اور مزے کی بات, امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں, یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات, ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے, تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات, تمہارا پیران پیر تو حنبلی ہے, تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیران پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ, تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں, یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں, ہمارا شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور توندے بڑھا رہے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟
تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. چلے سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھاڑ دیتے. یعنی فرعون، نمرود، ابو جہل سارے ان کے ہیں نا، ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیئر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا اور خود نبیوں والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے پیش کر رہے ہو اپنا، اور تمہارے بابے تو وہ ہیں جو صوفیاء ہیں. پیغمبروں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا؟ تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں، قرآن کے، سنت کے، بخاری کے، مسلم کے، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں؟ بھائی ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تھے، خانقاہیں بنائی تھیں، اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے، لیکن انہوں نے بغداد میں، اجمیر میں، فلاں جگہ، فلاں شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہیں. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں. بابا آدم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، ان کے تو ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا. ہاں کتاباں بدل گیا نا، چھڑ دے کتاباں بدل گیا نے. کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے، اور تیرا وہ چھوٹو بھی جس کا تو نام لے رہا ہے بار بار، وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا، میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی، اور میں کیا ہوں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے کمینے آ تو کمینے ہی نکلے. آئے بالکل صحیح کہہ تو. شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے. بالکل تو ٹھیک کہہ، کمینہ نکلے تو. آج کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے، اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے، اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ہاں وہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے. اندازہ کریں. اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی نام لے رہا تھا. خود پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس نے چشتی رسول اللہ کا حوالہ دیا نا تو انہوں نے کہا بھئی وہ چشتی رسول اللہ والی دلیل تم نہیں پیش کر سکتے، وہ بزرگوں کی شتیہات ہیں. یعنی انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، ان کو تو نہیں پتا تھا کتابیں چینج ہو گئی ہیں. کڈا وڈا پھک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال نہیں پورے ہوئے. آج چل رہے ہیں نا 10 ستمبر 2023، 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے ہوئے. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی.
ان کی ہینڈ ریٹن کتابیں گولڈا شریف میں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے, اور اس کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ بزرگوں کی شتیہات ہیں, یہ تم دلیل نہیں بنا سکتے, ہاں وہ بزرگ دلیل بنا سکتے تھے اس کو. تو ان کو تو نہیں پتا تھا تبدیل ہو گئی ہے, وہ تو مانتے تھے. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلی حضرت, ہائے ہائے اعلی حضرت تسی گئے آئے جی. اعلی حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے, بزرگوں کی نہیں. سرکار اعلی حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلی حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا دا. ہاں یہ دل دا حال جانتے نے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی انہوں نے نہیں پڑھا, ان کتابوں کی تعریف کی ہے. تو میرا خیال ہے مصباحی صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. ہاں اپنا بھی ایمان برباد کیا, اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا, اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا, اور نہ چاچی واپس لی ہے. ہاں کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی, چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تواڈے اوتے کتنی بڑی بلا چھڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, لے لے بابے تو اپنے. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آئے دن کلپ بناتا ہوں نا, تو انجینئر کو میں مخصوص جگہ کے اوپر مرچیں لگانا چاہتا ہوں. اور یہ جملے اس نے بار بار اس میں ریپیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں مجھے کون سی مرچیں لگیں گی؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا یہ مرچیں مجھے لگتی ہیں یہ باتیں سن کے, تو یہ تو پھر میرے ایمان کی دلیل ہے کہ جب تم ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کا ذکر کرو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ تم ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو. تو یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے تکلیف ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے نے, وہ اس تو بڑے کہانی باز نے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں, میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. ہاں جی گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, اور یہ دیوبند والا. ہاں اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں.
उसमें, ये बिगॉटन वाला वो सिलसिला नहीं है। हाँ जी, ये वो वाला है। तो हमें तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ये सब कुछ स्टोरियां किस तरीके से इनके बुजुर्ग बयान करते रहे। मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी तो मैंने ये सारी तसव्वुफ की बड़ी बड़ी किताबें, कीमिया सादत, मुकाशफतुल कुलूब, कशफुल माजूब, गुनियतुत तालिबीन, ये पढ़ ली हुई थी। तो ये सारी स्टोरियां उसमें भी हमने पढ़ी हुई थी। तो ये कहना कि मुझे कोई तकलीफ होती है इससे, ये मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे खुशी होती है कि आप इस तरह की स्टोरियां बयान करें ताकि हम लोगों को बताएं कि इनका दीन ये है जिसका कोई किताब और सुन्नत से लेना देना नहीं है। कश्फ और करामात के नाम के ऊपर इन्होंने उम्मत को धोखा दिया हुआ है। इल्मी पॉइंट नंबर 5, वो कहते हैं कि इंजीनियर जो है ये गौसे पाक पे भौंकता रहता है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह भी कहता हूं, कभी साथ अल मुतवफ़ा 561 हिजरी बोलता हूं। उनकी किताबों में से इनको बताता हूं कि तुम 11वीं उनके नाम की खा रहे हो, और उन्होंने नमाज का तरीका गुनियतुत तालिबीन में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन के साथ लिखा है। तुम इसे कहते हो मक्खियां मारना। तो मैं गौसे पाक के ऊपर नहीं भोंकता, बल्कि गौसे पाक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो गलत बातें मंसूब है ना, मैं उनके ऊपर बात करता हूं कि यह किताब सुन्नत के खिलाफ है, यह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात नहीं है। आज अगर हम क्रिश्चियंस को जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम का सही स्टेटस बताते हैं तो क्या इसका मकसद हजरत ईसा इब्न मरियम की तौहीन करना होता है? बल्कि यह बताना होता है कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के बेटे नहीं थे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर जो तुमने ड्रामाबाजी की है और चंदे हथियाए हैं, हम तुम्हारी अवाम को बताते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब तुम्हारी ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी है। उसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तौहीन कहां से आ गई? तुमने उनकी तौहीन करवाई है। मसलन जब तुम ये लोगों को बताओगे, और तुम्हारे पापा जानी जो है मुर्शिदी तार आपके खुद, प्यारे बापा जानी, जब वो अपनी किताब में ये लिखेंगे और तुम्हारे उलमा अपनी वीडियोस में आके ये वाकया सुनाएंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, उसने लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने निगाह मार के उसे जला के राख कर दिया, और बाद में लोटे की तरफ देखा और वो टूटी डर के मारे मरने की बजाय वो किबला रुख हो गई। उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ कि मेरे गुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया कि मुस्तहब को तरक किया। तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। जब तुम ये करामत बताओगे तो हम ये कहेंगे भाई ये करामत है, काश वो पहले ही लोटे के ऊपर निगाह मारते लोटा सीधा हो जाता। और मुझे बताएं ये लोटे की टूटी को किबला रुख रखना ये कौन सा फर्ज और वाजिब था कि जिसकी सजा मुरीद को ये दी जाए कि उसे आप कत्ल ही कर दें। 302 का मुकदमा होता है कत्ल ना हक का, इसके बदले में बाबा जी कत्ल होते हैं। तो ये तो हम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बचा रहे हैं कि उनकी तरफ झूठ मंसूब है, वरना वो वाजिबुल कत्ल थे। और सूरह अन-निसा में एक मुसलमान को कत्ल करने की सजा हमेशा की जहन्नम आई है, तो तुम क्यों अपने बाबा जी को हमेशा के लिए जहन्नम में देखना चाहते हो? आप मुझे बताओ कि अब्दुल कादिर जिलानी का हमदर्द मैं हूं या ये है? ये तो उन्हें जहन्नम में देखना चाहते हैं। निगाह मार के बंदा साड़ दिया। और देखें वो मुरीद बेचारा पूरी जिंदगी वुजू करवाता रहा कि मैं अपना ईमान सलामत लेके जाऊंगा, वो बेचारा अपने ईमान से भी गया और बाबे का भी ईमान साथ ले गया। हाँ, यानी सिर्फ खुद नहीं जहन्नम में गया, बाबा भी ले गया जहन्नम में, अगर ये बात दुरुस्त है तो ये तो अपने बाबों को खुद मरवा रहे हैं। इन्हें पता नहीं कितना खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं। और फिर हमसे ये कहते हैं जी हमारे बुजुर्गान दीन जो है वो नबी के तरीके के ऊपर है। ये नबी का तरीका है कि जी लोटे की टूटी की बला रुख नहीं है तो साड़ दो वो ना। हाय हाय,
کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے۔ تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا، 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس، ڈانٹا نہیں کبھی بھی، کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں، بالکل بچوں کی طرح پیار کیا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے ایک جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے۔ استغفر اللہ، اندازہ کریں، کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفۂ راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تشاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ۔ اچھا، یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابے تشاہی کوئی نہیں، یہ ایبسولوٹ جملہ ہے، کمپیرزن کرواتا ہوں، تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابے تشاہی کوئی نہیں۔ جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا، کہانیاں کراتے تھے نا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک؟ ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کریں جو کلمہ گو ہے، چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے، تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ، اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے بابے شاہی کوئی نہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے نہیں نہیں، وہ تو ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھا کتنے گیا میرا دماغ؟ اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے، تاریخ ابن کثیر میں بھی، یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا۔ تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تشاہی کوئی نہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے غوث قطب ابدال تھے، شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، خود ہی کہتے تھے نا، اس کو شعر کہہ لو، میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے۔ سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہو، تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں، گستاخیاں تم خود کرواتے ہو۔ اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے، نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں، بہاول حق نقشبند، ہاں، وہ بخارے سے چل پڑے، ہاں، مریدنی مینارے سے چل پڑی، ہاں جی، اور کیچ کر کے اتار دیا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟
تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئن للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. پکڑ کر اتارا. یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے، پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اندازہ کریں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. تو اب مجھے بتائیں گے بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا، وہ بخارے سے چل پڑے. اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو. بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے، چوراہے پہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور کی نیکی لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا، جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے منارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جایا کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، جھوٹ مار رہے ہو تسی، کوڑ مار دے پہ ہو. اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے، ہاں، اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا جی فلاں بندرگاہ آئے گی، پھر فلاں آئے گی، پھر فلاں آئے گی، اتنی دیر لگے گی. تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے گھر، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، وہاں اس نے روکنا تھا، وہ بھی نہیں رکا، ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی، یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو، اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے، مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے، اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں.
اور جی تخت بلقیس بھی آ گیا, اور چھڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی, پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں, تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں, اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو, میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. جھوٹ تو نہ بولو, کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو, ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہیں اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا, وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی. مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں, تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا, اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی. اندازہ کرو, زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے, اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا, اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا, عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا, بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا, ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا, تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں درخت, اس کے پتے, اس کے تنے, جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم, ہری اوم, ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو, واللہ عالم انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا, انہوں نے بھی لکھا, تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا, لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے, تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ, بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے
کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں. تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا, محنت سے کمایا ہوا تھا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے, اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں, رسول ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا, کہ اس کا سونے کا گھر ہو. تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار. اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے, کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے, یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے. تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین عطار نے نقل کیا جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی. اندازہ کرو, بابا جی ناراض, بابا جی. ہاں, حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابا جی نے کہا کہ تو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے. اگر تو یہ جبہ اٹھا کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام تو کرتا مبارک پہن کے جب مدینے کی گلیوں میں اور مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تکلیف دیتے تھے مکہ شریف میں, طائف میں. آپ کو دیکھ کر, آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا, آپ کی تبلیغ سے ہوا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالا جبہ کسروانی طیالسی پرشین امپائر کا جبہ, وہ کالا ہی ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, وہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کا کرتا شفا دیتا ہے اللہ کے اذن سے, لیکن صحابہ کرام نے جنگ قادسیہ اور یرموک میں نبی کا کرتا نہیں پیش کیا کہ جتنی یہاں پہ رومن امپائر کے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اس کی برکت سے. تو تیرے بابے کا کرتا اتنا بڑا کتوں ہو گیا, کہانیاں کروانا ہے. کہتے جی نبی کے ساتھ کیوں کمپیئر کرواتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی قبر مدینے میں, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہوا ہے نا. تمہارا نبی کون ہے وہ بتاؤ. کہیں وہ تو نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, باعزید بستامی؟ ہاں, اور تمہارے مولوی دفاع کر رہے ہیں کہ اللہ بول رہا تھا ان کے منہ سے, اور اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا. وہاں میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. اور تو ہر وقت با یزید فقر با یزید فقر جنید و با یزید, یہ وہ شعر پڑھتا رہتا ہے ڈاکٹر اقبال کے. بھائی ہمیں یہ اختلاف ہے, کیوں اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, قیامت کے دن کا جھنڈا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ہوگا. ہاں
اور یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. تو بھائی اگر بزرگوں کی عزت کروانی ہے, ان کا ایمان بچانا ہے, تو ان سارے واقعات کو جھوٹ کہہ دو, ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. یزیدی پارٹی, ہاں ابھی وہ مفتی صاحب سے نکل گیا نا, ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. ہائے تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں, تے تیرا بابا با یزید بستامی وہ اپنے پتر کا نام یزید رکھے, اپنی کنیت ابو یزید رکھے. کدھر دماغ گیا میرا. اور دیکھیں ان کے منہ سے کیسی بات اللہ نے نکلوا دی ہے کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی نہ رکھیں. اور باجید بستامی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امام جعفر صادق کا مرید تھا, اور وہ بھی قبر پہ. اوے امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھے. جو ڈائریکٹ مرید تھا اس نے کیسے ابو یزید اپنی کنیت رکھ لی. اور دیکھ لو تمہارا یہ امام با یزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, اس کی کنیت ہے ابو یزید. اور ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. پھر فرق دیکھ لو. پھر یہ ہمارا امام مسلم لے کے آیا صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. امام مسلم ہی لے کے آئے ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہے گا مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. تو دیکھ لیا فرق. پھر نہیں جی جائز تے ہے نا, اور رہو نا, ہاں رہو اپنے بچوں کے نام یزید, تاکہ تمہارے بچے جب اسکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے دماغ میں ڈرل کرتی ہیں. دنیا میں بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھی, قرآن 1400 سال سے تھا, چینج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ انہوں نے چک ہی نہیں سی کسی نے وڈیا میرے ورگا. ہاں لوگ ان کے ساتھ بےچارے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے. ان کو ان کی زبان میں بتانا ہے. یہ ہے جس کو قرآن میں حکم دیا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ان سے مجادلہ کرو. یہ اس کو میں نے نام دیا انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں میری ڈاکٹرن ہے, میں ڈاکٹر بھی ہاں, انجینئر بھی ہاں, تے سرجن بھی ہاں. ہاں جتنے چیرے کی ضرورت پہنتی ہے چیرا بھی لانا اللہ دے فضل نال, اور بیہوش بھی نہیں کرتا. ہاں خیر اس ٹاپک پہ تو بہت بولا جا سکتا تھا, میں اسی پہ اس کو چھوڑتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 6, یہ تو سب سے سخت جملہ تھا اس پوری ویڈیو میں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو کافر تھا نا وہ شیطان تھا, اور یہ بھی وہی کافر ہے. ایک کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا میرے لیے. آپ اندازہ کریں, ہم ان لوگوں کو حافظہ اللہ کہتے ہیں, ان کے امام کو اعلی حضرت کہتے ہیں, اور یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہم تمام اختلافات کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل, اپنی کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ انہی کو دیتے ہیں, پھر بھی ہمیں کافر اور شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں. اندازہ کریں. چلیں اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس کے جو اختلافات تھے فرقوں کے وہ بھلا دیے ہیں. شیطان کے بعد سیدھے میرے اوپر آگے چڑھ رہے ہیں, اندازہ کریں. اور ان کے بڑوں کی بھی یہی سنت رہی ہے. خود اعلی حضرت نے احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ جو وہابی ہیں, اور ساتھ پھر اس نے مینشن کیا کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, رافضی, قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. نیچری یعنی سر سید احمد خان کے ماننے والے لوگ جو نیچر میں بلیو کرنے والے ہیں, ان ساروں کے ذبیحے کے بارے میں اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا, اور یہ چھاپی کس نے؟ باپا جانی نے کتاب چھاپی ہے, دعوت اسلامی والوں نے احکام شریعت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے بعد کڑوے کڑوے بھائی بن گئے ہیں, انہوں نے یہ کتاب چھاپی بھی ہے. اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہابی, خواہ وہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے, ذبیحہ مردار رہے گا, یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں.
البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں یہودا نصارہ نال یاریاں نے سانو کہنا نہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ. ہاں پھر ملفوظات اعلی حضرت کے پہلے حصے کے اندر جو اعلی حضرت نے خود پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے اس کی، اور اس کی شان میں ایک قطعہ بھی لکھا ہے، اور یہ جمع ان کے بیٹے نے کیا ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جو 1981 میں فوت ہوئے. اعلی حضرت 1921 میں فوت ہوئے، بیٹا ان کا 1981 میں فوت ہوا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جس کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے اور پہلے حصے کی پروف ریڈنگ اعلی حضرت نے خود کی، اور پہلے حصے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ میرے ابا جان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. ان کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے تو تمہاری کہاں سے ہوگی. پھر پوچھا گیا کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب اعلی حضرت نے کمال دیا، وہ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی ڈائریکٹ کافر لکھا. لہذا یہ مصباحی صاحب نے اگر مجھے کافر کہا ہے نا تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ہم صرف کفریہ عبارتوں میں بولتے ہیں، بابوں میں فتویٰ نہیں دیتے، بابوں کی کتابوں میں دیتے ہیں. اور اعلی حضرت کی ہم نے علمی غلطی پکڑی ہے، یہ کفار کی مساجد نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت گاہیں، کیونکہ کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے. ٹیکنیکل غلطی ہے. اور کافر ڈائریکٹ ان کو کہا، وہابیہ کو، دیوبند اور اہل حدیث کو. اور تیسرا سوال ہوا کہ جب یہ اذان دے رہے ہو تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہے. البتہ اللہ کا نام آئے یا نبی علیہ السلام کا نام آئے تو تم عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو، باقی اذان بھی انہاں دی باطل تے نماز بھی باطل. تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے، لہذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈائریکٹ کافر کہا. اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تمہارے بزرگوں کی طرح، کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہاں میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7، وہی پرانی رٹ کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے دیکھ کے ان کے اوپر کوئی علم کی کوئی نئی راہیں کھل جائیں گی جو یہ جواب آ جائے گا میرے سامنے بیٹھنے سے. جواب بھائی میں یہ تو اتنے عرصے سے تمہارے سارے بڑوں کو بتا رہا ہوں گستاخانہ عبارتیں، نجی محفلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اوپر آ کے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے. تو مجھے بٹھا کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ لیکن چونکہ میں نے پہلے دن سے صرف آپ کے لیے بات کی تھی، مصباحی صاحب آپ اکیلے خود بتاتے میں تو اکیلا ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں، یہ انجینئر کو اتنا ڈر اسی لیے ہے کہ یہ کرتا ہے. بھائی مجھے تو چھوڑ دو، باپا جانی اکیلا کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا گستاخ باپا جانی ہے؟ تو کہیں گے نہیں ان کو لائف تھریٹ ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتے. کیوں لائف تھریٹ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیا نا دار تلے ہوں کیوں رکھے اس باڈی گارڈ؟ کتنے گیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ کہانیاں کراندے رہے ہو. اچھا یہ کہتا ہے میں اکیلا آتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی آ جا، بھائی باڈی گارڈ بھی لے اکیلا آ کے بات کر لے، ٹھیک ہے. اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار، ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں، یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار. ہاں ورنہ میرا یہ دعویٰ تمام علماء کے لیے ہے ایکسکلوڈنگ مصباحی صاحب کہ جب تک تمہارے بڑے ویڈیو بنا کے نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے، یہ کہتے ہیں مفتی منیب کو بٹھاؤ. میں نے نہیں کہا تھا مفتی منیب کو بٹھاؤ، میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے تو لاکھوں کی تعداد میں ختم نہیں ہوں گے تو اپنا بڑا ہی ایک دفعہ لانچ کرو، ورنہ میں ایک سے بات کروں گا کہیں گے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر چھوٹا بھی لانچ کرنا ہے تو مفتی منیب سے ویڈیو بنوا لو کہ اس چھوٹے کی ہار میری ہار، اس کی جیت میری جیت ہے، تو میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. اس سے زیادہ کیا آفر دے سکتا تھا؟ اور مصباحی صاحب آپ کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، آپ آ جائیں بس، ہاں لیکن اتوار کے علاوہ نہیں آنا، اتوار والے دن آنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس تو میں نے 12 بندے بھیجے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ادھر جانا، میں نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا، تو پھر ویڈیو میں آ کے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا میرے ساتھ نہیں بیٹھتا؟ صرف تماشا لگانے کے لیے. اور یہ بھی مجھے شوق نہیں ہے چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی وسوسہ آتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا،
یا ان کے ماننے والے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سامنے بیٹھتا ہے کیوں نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل اگر اتنے محکم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرے. تو بھائی صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں بیٹھ نہیں سکتا ان کے ساتھ. تو بہتر یہی ہے کہ ایک بڑا لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, ساجد نقوی کو, اور یہ بھی تمہارے کہنے کے اوپر, مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں انہیں اوپر بٹھاؤں گا, خود قدموں میں بیٹھوں گا. عقیدہ توحید پہ بات کرو, گستاخانہ عبارتوں میں بات کرو, ختم نبوت کے اوپر بات کرو. اور یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. مجھے بتائیں کون ہے جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ یہ تو تم کسی مسلمان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے اس کے اوپر. میرے ساتھ بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن پھر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ تمہارے فرقوں کے بڑے تم نے بنائے ہوئے, ان کو لے کے آؤ. یا چھوٹو کو لانچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, بڑے سے ویڈیو بنواؤ. ادروائز تو میں ایک سے بات کروں گا, آپ نے دیکھ ہی لیا, وہ اشرف جلالی صاحب نے کہا یہ کالا کوا پنڈی کا, ہاں, اور یہ اس کو کیا مانتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے. کیا سعد رضوی صاحب کو اشرف جلالی نے مان لیا ہوا ہے؟ اس نے تو کہا یہ برائلر رضوی ہے. ہاں, یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. صرف ایک مفتی منیب ہے ان کا جس کے اوپر سارے متفق ہیں, اور مفتی منیب صاحب کبھی بھی نہیں تیار ہوں گے. انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے. چلیں آن لائن بھی ہو سکتا ہے, میں تو ہفتے میں 5 دن آن لائن بھی ہوتا ہوں. آن لائن کو کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی, یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں, یہ چیلنج کرتا ہے مفتیوں کو. میں نہیں چیلنج کرتا یار, میں نے ریبٹل کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہوں. میں تو پہلے دن سے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کسی سے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ پیچھے میرا وہ سارا کے سارا لگا ہوا 2017-18 کا, وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں, سٹامپ پیپر کے اوپر باقاعدہ. اور میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ اگر مناظروں کا کوئی فائدہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر مناظرے کے اینڈ پہ کافر کافر کہہ کے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانے ہوئے ہو تو مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ ہونا تو چاہیے پہلے آپس میں میچ کھیلو, جو فائنل میں پہنچے اس کا فائنل میرے ساتھ کروا لو. یہ ڈیمانڈ کیا غلط ہے؟ اور یہ بھی ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. تو یہ کہنا بار بار بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے مصباحی صاحب آپ آ سکتے ہیں, اتوار والے دن تشریف لے آئیں. آپ کے پاس میں نے بندے بھی بھیجے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے نمازی ہیں, وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا اعتماد ہے ان لوگوں کے اوپر, کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں. اور میں نے 12 ان کے پاس بندے مختلف بھیجے ہیں جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ تھے. اصل میں انہی اسٹوڈنٹس کے ریورٹ ہونے کا انہیں غم ہے جو چیختے ہیں میرے اوپر. جننے مولوی چیختے ہیں نا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مولوی کو چیخ رہا ہے. بھائی ہر ایک دا کوئی 2-4 نمازی تھے اور رشتہ دار تھے, اس پاسے لگ گئے ہوئے نا, تو کیوں نہ چیخن. تو یہ ریئل ٹائم آپ کے پاس ایک سمجھ لیں ایک فیڈ بیک آ رہا ہے کہ دعوت الحمدللہ کتنی طاقت رکھتی ہے جو سچائی کی دعوت ہوتی ہے الحمدللہ. اور اس پہ میں اکثر وہ بات بھی کرتا ہوں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے, غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا, صرف ایک تکبر کا جملہ بولنے کی وجہ سے کہ ہم بدر میں کم تھے تو غالب آئے, آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے, صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پہ سوار ہو کر, اور وہ 80 بندے آپ کے ساتھ تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ نے ایک مٹھی یوں بھری مٹی کی کنکریوں کی ان کی طرف پھینکی, وہ سب کے سب اندھے ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے. تو آج ان کا کام نہیں ہے کہ مفتی منیب صاحب سامنے آئے, ان کو ہی خوش کرنے کے لیے آ جائیں کہ میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, بریلویوں کا امام, نکل انجینئر کدھر ہے تو, ہاں میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. تو یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, میری کوئی خواہش نہیں, سیدھی سی بات ہے. اور جن کی ویورشپ اپنی سینکڑوں میں ہے, میری تصویر لگائیں تو ہزاروں میں پہنچتی ہے, مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کیا خواہش ہوگی. صرف یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں, یہ بھی کوئی دلیل ہے, خود تو یہ آپ کو بتاتے ہیں جب غلام احمد قادیانی دجال آیا تھا تو ہمارے بڑے علماء پیر میر علی شاہ صاحب اور ثناء اللہ امرتسری اور بڑے بڑے علماء سامنے آئے تھے, اور مجھے یہ اس دجال کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے, اب بڑا تمہارے مر گئے ہیں, نکالو نا ان کو باہر.
वैसे तो कब्रों से बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो बुजुर्ग जिंदा भी होते हैं, लेकिन जो बाहर फिर रहे हैं जिंदा लाशें इल्मी तौर पे, इन लाशों के अंदर ही कोई नई रूह फूंक के तो इनको सामने इल्मी तौर पर ले आओ, लेकिन बड़ों को, बच्चों से नहीं बात होगी। इल्मी पॉइंट नंबर 8 कहते हैं ये 5 दफा जो इसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई है ना, ये ड्रामाबाजी कर रहा है, कोई अटेम्प्ट इसके ऊपर नहीं हुई। और फिर कहते हैं कि जी अगर कोई बंदा सही हमारी तरफ से गया होता तो वो कामयाब ही वापस आता। ये दलील बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। आप देखें कैसा ये बेवकूफ है कि कैमरे के अंदर आके किस किस्म की धमकियां दे रहा है, इसे पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, और फिर साथ ही लेपापोती करता है, नहीं हम सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करेंगे। एक तरफ ये कह रहा है कि जी हमारी तरफ से कोई बंदा गया होता तो फिर वो कामयाब ही वापस आता। और भाई ये अगर ड्रामाबाजी होती तो ये 5 केसेस में FIR कटी हुई हैं, कानूनन हम मामलात को लेके चले, वीडियोज रिकॉर्ड है। वो तो मैंने ये आखिरी एक वीडियो, चूंकि उसके मां बाप ने भी आके यहां क्लेम किया था कि जी वो बच्चा तो आपका स्टूडेंट है, सुनने गया था, आप देखो कैसे हैं यार, ये फौरन मुकर जाते हैं। तो मजबूरन मैंने इनको कहा कि इसकी तो वीडियो रिलीज करो। वैसे तो इधर 300-400 बंदे मौजूद थे, वो हमने मजबूरन वो वीडियो रिलीज की। पुरानी भी हमारे पास वीडियोस रखी हुई है सारी। अब तुम्हें मैं एक बात करूंगा, बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। तुम्हारा बड़ा जो था ना वो भी इसी तरीके से था, पूरी कौम को इन्होंने झूठ बोला हुआ है गाजी इल्मुद्दीन के बारे में। उसकी वो पूरी की पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना, वो BBC ने प्रिंट कर दी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट से आप निकलवा सकते हैं। उसने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था, जिसके ऊपर सारे गाजी इन्होंने पाले हुए हैं। उससे पूछा गया तूने छुरी खरीदी, वो कहता है नहीं मैं तो सब्जी लेने गया हुआ था। हाँ, इधर कहते हैं नबी इस्लाम उसके जनाजे में आ गए थे। जब तुम्हारे बड़ों का ये हाल है कि वो सेहत जुर्म से इनकार करते हैं, आपको कहानी कराई है जी, वो मोहम्मद अली जिन्ना उनके वकील थे, उन्होंने कहा तू एक दफा इनकार कर दे तो मैं तुझे छुड़वा लूंगा। उसने तो पूरे का पूरा इनकार किया, वो पूरा पर्चा प्रिंट हुआ हुआ है भाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसको तो छोड़ दें, हमारे साथ जो कुछ हुआ है इन सब ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। यहां पर्चे और रजिस्टरों पे लिख के लाते हैं गाजी, और कोर्ट में जाके कहते हैं हम तो वहां आए नहीं थे। सारा इश्क रसूल निकल जाता है। हवालात की हवा लगती है ना जब, तो सारे का सारा इनका खुमार अपने ठिकाने पे आ जाता है। तो ये कहता है जी इसने खामखा जो है ना वो एक बहाना किया हुआ है। तो अब इसका जवाब मैं इसको क्या दूं, सिवाय इसके कि तुम्हारे बापा जानी पे भी जब 1995 में मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो 5-6 बंदे साथ उसके शहीद हो गए थे। तो तुम्हारे पापा जानी ने भी सारा फ्रॉड करके 6 बंदे अपने साथ मरवाए थे। तो इस तरीके से यानी ये बात करने का कोई तुक नहीं बनता था, ये एक बिलो दी बेल्ट करने वाली बात थी। इल्मी पॉइंट नंबर 9, सेकंड लास्ट, वो कहता है जी मुझे आज गुस्सा इसलिए आया हुआ है कि ये सईदा आयशा के ऊपर भौंका है, तो मैंने उसका क्लिप देखा है, तो और वो पूरी तकरीर में इसने भौंक के नहीं बताया कि मैंने कौन सी सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की है। जाओ नेट के ऊपर जाके देखो, सईदा आयशा की शान में लेक्चर सारे मेरे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजाते आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ हैं, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाऊज़ु बिल्लाह, वो आखिरत की जिंदगी है। और जो जन्नत में भी बीवियां पेश होंगी, वो जन्नत वो है जो क़यामत के बाद वाली जन्नत है। इस जन्नत का जिक्र नहीं है।
دوسری طرف ہماری ماں، ان کی شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا، تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جب سے حضرت عمر دفن ہوئے نا، تو میں اب اس قبروں والے پورشن کے اندر بغیر پردے کے نہیں جاتی، کیونکہ پہلے تو میرے خاوند اور میرے والد تھے، اور عمر نامحرم ہے میرے لیے۔ وہ ماں والا رشتہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں ماں والے رشتے میں پردہ بھی ہے۔ ہماری ماں کی تو حیا کا یہ لیول ہے، اسی عائشہ صدیقہ کے سامنے تمہارا یہ زرقانی اور اس کا ماننے والا تمہارا اعلی حضرت اور اس کا ماننے والا باپا جانی اور باپا جانی کا مرید تو یہ جرت کرے گا کہ اما عائشہ کے سامنے کہے کہ اما عائشہ یہ جس قبر کے پاس آپ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ شباشی فرماتے ہیں؟ باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ۔ اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ پہلی چیز جس نے مجھے سٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی، یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی۔ جی اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول ہیں، یہ عشق رسول ہے؟ تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے، پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے۔ کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے، پولیٹیکلی، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے۔ اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے، وہی عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا، خواہ وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو، پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے، ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ان میں ہے وہ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی، تو یہ توہین میں نے کی ہے۔ یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے حدیث داخل کروائی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت، اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں، لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی، تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کافروں والی حدیث جو یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ جی کافراں لیے گلہ مسلمانہ دے فٹ کرنا، یہ بھی بالکل کہانی ہے۔ وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی، آتش پرست تھی، صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست۔ وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی، اور کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گستاخی نہیں کی، بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار بن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن بن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں، اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کام ہونے دیا، دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ کتنا بھاری جملہ تھا، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے،
اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی. یعنی اللہ ورسز عائشہ. عمار ابن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار ابن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے آباء و اجداد تو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اور عمار ابن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں, مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, امیر المومنین کا ساتھ دے کر, علی ابن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار ابن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتا چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے. میں نے تو نبی الاسلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے, میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا, کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی, اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں. اتنی عاجزی, اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا, عزت کے ساتھ محمد بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا. ٹھیک ہے, ایک واقعہ تھا, ہو گیا. ہم رافضی نہیں ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں, اور نہ ہم خارجی اور ناسبی ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق پہ کہنا شروع کر دیں. نہیں, ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی, یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی, کفر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے, یہ نہ کہو کہ کافر تھے, مسلمان تھے. مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے, بھگوڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, کافر نہیں انہیں کہیں گے. اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہوئے ہیں, ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں, آپ کو پتا چلے. باقی جسے تسلی کرنی ہے, کربلا والا ریسرچ پیپر ہر وقت میرے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے, یہ آپ پڑھ کے دیکھیں. مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اکیڈمی میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے. 032159000162 فری ریسرچ پیپرز کا سیٹ آئے گا, 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر. کربلا والا بھی صرف 500 آپ نے TCS کا خرچہ دینا ہے. پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں, یہاں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں. تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہے جی وہ میری ماں کا گستاخ. اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں. ہاں, اپنے گھر کی خبر لیں پہلے, ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے. علمی پوائنٹ نمبر 10, اینڈ پہ جا کے انہوں نے خوب گالیاں دی مجھے, اور اتنا سانس چڑھ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے. اس سے پھر بولا بھی نہیں جا رہا تھا, اتنا چیخ کے, اور پھر کتا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس نے استعمال کیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے جس چیز کے اوپر ناز ہے نا تو بول, آج میں جواب دوں گا اس کا. او اللہ کے بندو, تمہارے بابے نہیں جواب دے سکے, تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو. ہاں, تیرے سارے مناظر فیل ہیں. تجھ سے پہلے جلالی نے بھی کہا تھا انجینئر جس بات پہ تجھے فخر ہے نا وہ بول. میں نے صرف 5 حوالے دیے تھے, آج تک جواب نہیں آیا اس کا. مفتی ریف قریشی نے بات کی, میں نے 5 حوالے دیے تھے, جواب کیا آیا کہ الٹا اور بےزتی کروا لی اس نے. ہاں, انہیں چشتی رسول اللہ تو بعد صادق رسول اللہ بھی میرے ہاتھ پڑا چڑھیا. تو کی شیم ہے بھائی, چونکہ تیری خواہش ہے میں آج انجینئر نہیں کرتا ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں, وہ 5 حوالے میں نے جو دیے ہوئے ہیں نا, میں صرف اجمالاً بتا دیتا ہوں. ایک تو چشتی رسول اللہ والا, اور اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ. نمبر 2 تھانوی رسول اللہ. تو سوچ رہا ہوگا تھانوی رسول اللہ کیوں؟ اس لیے
کہ اب کس منہ سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے گا. لہذا یہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دیوبندیوں کا. تیسرا والا تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. چوتھا حوالہ تیرے بازید کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشف المحجوب میں تیرے داتا صاحب نے لکھا، اگر انہوں نے لکھا ہے، ہم تو اس نظام رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا، کہ نبی الاسلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خامد کے اوپر حرام ہوگی اور نبی علیہ السلام نے اسے شادی کر لی. یہ سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے. تورات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی کی بیوی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا، وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا. یہ حوالہ ہے. کتنے والے ہو گئے؟ 4 والے ہو گئے. اور 5واں حوالہ یہ ہے کہ کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر امام حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. یہ گستاخانہ خواب، شیطانی خواب. کہتے نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے؟ تم لوگوں کو تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے، خواب پہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں، کیا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ یہ 5 حوالے میں سال ہر سال سے پیش کر رہا ہوں. ان 5 حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا، اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں. ان کے پلے کچھ بھی نہیں، میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم ان میں سے نکل کے ہیں. کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.